حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے پہ میں تقریباً 2 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد کئی دیوبندی علماء نے مجھے باقاعدہ فون کیا، ای میلز کی کہ ہمیں آج حیات النبی کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے۔ یہاں میں نٹ شیل میں صرف عقیدہ بتاؤں گا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ میں نے ڈیٹیل لیکچر چونکہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، لہٰذا اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل حقیقی اور جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے، لیکن اس کا موڈ برزخی ہے۔ موڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیت برزخی ہے۔ حقیقی اور جسمانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا آخری پورشن میں بیان کرنے لگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے لیے مٹی کے اوپر کہ ان کے جسموں کو کھائے۔ تمام نبیوں کے جو جسم ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر سلامت ہیں، اس حدیث کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، اور نہ ہی آگ کھاتی ہے۔ تو نبیوں کے جو جسم ہے وہ بالکل سلامت ہے، لیکن یہ ساری زندگی ہے برزخی۔ ایون صحیح مسلم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ صحیح مسلم میں 2 روایتیں موجود ہیں، اور لیکن یہ نماز برزخی ہے۔ آج کوئی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودے یا کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودے تو وہ ان کو چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی حالت میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جس حالت میں ان کو کئی 100 سال پہلے دفنایا گیا تھا۔ جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا، اس جسم میں سانس بھی نہیں چل رہی ہوگی، اس کے باوجود وہ جسم صحیح حالت میں ہوگا، کیونکہ جو سانس ہے یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کھانا پینا ٹوائلٹ یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، آخرت کی زندگی کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے برزخی، یہ والا رزق نہیں جس کے بعد ٹوائلٹ جانا پڑے، اور ان کے جو جسم سلامت ہیں وہ سانس لینے کی وجہ سے سلامت نہیں ہے، بلکہ اس برزخی حیات کی وجہ سے سلامت ہے۔ یہی عقیدہ اہل تشیع کا بھی ہے، بریلویوں کا بھی ہے، دیوبندیوں کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے۔ لیکن اہل تشیع اور بریلوی اور بعض حیاتی جو دیوبندی ہیں وہ پھر اس معاملے میں غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل دنیاوی زندگی ہے۔ یہ بات خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے المہند علی المفند میں بھی لکھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حصی دنیاوی زندگی قبر کے اندر مانتے ہیں۔ اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوال کسی نے پوچھا ہے عقیدہ حیاتی اور مماتی واضح دلائل سے فرما دیں۔ وہ بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا اس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے، جو قبر مبارک میں جسد ہے، کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، آپ کی بیویوں نے عدت گزاری ہے، آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے، موت واقع ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انکا میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون، انہوں نے بھی مرنا ہے، تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی۔ تو قرآن نے بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو نبی بھی انسان تھے، بشر تھے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو شہداء کو بھی ملتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں نا شہداء بھی زندہ ہیں، تو ظاہر ہے عام میتوں سے ہٹ کر ان کو کوئی خاص قسم کی حیات ملتی ہے، تبھی تو زندہ کہا ہے۔ تو اور جیسے شہداء کا اسی جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، یہ تو بہت سارے واقعات ہیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، تو جہاں شہادت کے بعد ان کی قبر بنائی گئی آج وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہاں سیلاب آ رہا تھا، تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ یعنی مجھے یہاں سے نکالو، تو آپ کو نکال کے وہاں سے ابھی جو حضرت حمزہ کی قبر ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اصل قبر تھی، وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ریلا ہے پانی کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے شہید کا روح سے جسم سے کچھ تعلق ہوگا نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور آج بھی اس کے بہت واقعات آتے ہیں، بعض دفعہ سیلاب آنے لگتی ہے کسی شہید کی قبر کی قریب، وہ خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے شفٹ کرو، اور باڈی پوری سلامت ہوتی ہے ان کی. ایسے تو بہت سارے شہداء ہیں، میں نے تو ایسے بہت شہداء دیکھے ہیں کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بالکل ٹھیک. یہ کرامت ہے، شہادت کے بعد کرامت کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. تو انبیاء کا تو تعلق جو ہے نا، وہ تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے، تو ان کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جو برزخی حیات ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی پنجاب میں جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں، یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے کیا. میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو مجھے شاید اسی قسم کے مماتی ٹکرائے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر اختلاف کیا ہے. اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل اس کی حیات کی نفی کر دے کہ برزخی بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ غلط عقیدہ ہے، وہ بالکل غلط ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھے ہیں وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑو دوسری کر کے پھر ان چکروں میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر بات یہ.